محبت کا نشان صدیق اکبر، محبت کا نشان صدیق اکبر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ افتخار خاکوی۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے خلیفہ اول، سید البشر بعد الانبیاء، امیر المومنین، یار غار، رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت مہمان، ہستیاں، ان کا بھی تعارف کرواؤں گی۔ صدیق کون ہیں؟ صدیق وہ ہیں جو متقیوں کے امام ہیں، صدیق وہ ہیں جو صدیقین کے بادشاہ ہیں، صدیق وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ رسالت کی صداقت کے نشان اولی تم ہو، رسالت کی صداقت کے نشان اولی تم ہو، یہی ایک حرف آخر ہے، یہی ایک حرف آخر ہے، صاحب حق الیقین تم ہو۔ جہاں ارشاد فرما تھے، جہاں ارشاد فرما تھے رسول اللہ وہاں تم ہو، جہاں آرام فرما ہے رسول اللہ وہیں تم ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے بہت خوبصورت اسکالرز کو۔ میری سب سے پہلی مہمان اسکالر جن کا نام کنیز فاطمہ ہے، آپ انتہائی مدلل اور پرتاثیر گفتگو فرماتی ہیں۔ کیو ٹی وی کے متعدد پروگرام میں آپ انہیں سنتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کنیز فاطمہ صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں سندس عاطف صاحبہ۔ آپ بہت خوبصورت انداز گفتگو کرتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ ہم سنتے رہیں اور یہ بات کرتی رہیں۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ ناظرین، سندس عاطف کے ساتھ موجود ہیں آپ کی اور ہماری جانی پہچانی خوش الحان، خوش آواز ثنا خاں۔ آپ یوں تو مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتی ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے انہیں مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدعو کیا تاکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ میں گزارش کرتی ہوں حوریہ فہیم صاحبہ سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ عظیم ہے عظیم ہے، عادل ہے، مستجیب ہے، بے حد حکیم ہے، بندے پہ اپنے سے زیادہ رحیم ہے، ہر شے سے آشنا ہے، خبیر و علیم ہے،
जलवा है शे तेरा आशिकार रे रात है तू हरे का परवरदिगार रे मोहताज तेरे रिज़्क़ तू बाइख्तियार है हाजत रवा तू ही गौर रहीम है ए रब ज़ुल जलाल ए रब ज़ुल जलाल ए रब ज़ुल जलाल तू सबसे अज़ीम है ए रब ज़ुल जलाल तू सबसे अज़ीम है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाजरीन, सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरा पहला सवाल होगा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा से। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घराने और क़ब्ल इस्लाम आपका क्या मुआशरे में मुकाम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। ओके, जब इस्लाम जो है वो फ़ारान की चोटियों से तुलू हुआ और इस्लाम का जो आफ़ताब है वो बुलंद हुआ, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत इस्लाम पर लब्बैक कहने वाली जो सबसे पहली हस्ती थी वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी हमें नज़र आती है। और आप ही को अफ़दलुल ख़ल्क़ बादल अंबिया का लक़ब मिला कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इस रूए ज़मीन पर अगर कोई अफ़ज़ल हस्ती मौजूद है तो वो ज़ात गिरामी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। और कुरान करीम खुद आपकी सहाबियत को बयान करता है, सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। और हुज़ूर सैयदी आला हज़रत आपको यूँ ख़िराज तहसीन पेश करते हैं, यानी उस अफ़दलुल ख़ल्क़ बादर रसूल सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यिदुल मुत्तक़ीन चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। यही वो मुबारक हस्ती थी कि जिसने सबसे पहले जो है वो मर्दों में इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में, आपकी संगत में, आपकी रफ़ाकत में आपको वो मकाम हासिल है कि जो मकाम किसी दूसरे सहाबी को जो है वो हासिल नहीं हुआ। और अगर हम बात करें आपके घराने की तो आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना उस्मान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी सहाबी हैं। ये आपके घराने की अफजलियत है कि आपके वालिद भी सहाबी हैं, आपकी औलाद भी सहाबी है और आपकी औलाद की औलाद यानी आपके पोते भी सहाबी हैं। और अभी जो है वो ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, उससे कबल भी जो है वो आप कभी कुफ्र शिर्क की आलूदगियों से आप आलूदा नहीं हुए थे। बाकायदा हुज़ूर सैयदी आला हज़रत अली रहमा लिखते हैं कि आलम ज़ुर्रियत से रोज़े विलादत तक और रोज़े विलादत से सिने तमीज़ तक और सिने तमीज़ से जो है वो विसाल तक कभी भी जो है वो आप कुफ्र शिर्क से आलूदा नहीं हुए। आप बाकायदा तौर पर मुवाहिद, मुस्लिम, तय्यब व ज़की, ताहिर व नक़ी थे। और साहिब इमाम इब्न इसाक़ लिखते हैं तारीख़ दमिश्क में कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो सहाबी हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर मिन फ़ज़्ल अबी बकर अन्नहु लम यशुक्क फ़िल्लाहि सा, कि ये जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये एज़ाज़ है कि आपने कभी भी जो है वो आपने कुफ्र शिर्क की आलूदियों से आप जो है वो कभी भी आलूदा नहीं हुए, बल्कि आपको ये एज़ाज़ हासिल है कि अल्लाह की वहदानियत में जो है वो आपने कभी भी शक नहीं किया। गोया कि अल्लाह को एक मानने में आपने कभी भी किसी तरद्दुद से काम नहीं लिया और फ़ौरन जैसे ही दावत इस्लाम आप पर पेश की गई तो आप जो है वो इस्लाम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। और फिर जो है वो आपकी दावत इस्लाम से कई सहाबा जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इन्हें यारे गार और यारे मज़ार होने का शरफ भी ता क़यामत तक जो है वो आप ही के हिस्से में आता है। खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे तीन चीज़ें जो है वो बहुत महबूब हैं। अन-नज़्रु इलैक, यानी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक की ज़ियारत करते रहना। इन्फ़ाक़ु माली अलैक,
کہ آپ پر جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرنا، والجلوس بین یدیک، اور آپ کے جو ہے وہ سامنے بیٹھے رہنا، یہ تین چیزیں دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس سے آپ کے عشق رسول، آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر آپ کا جو ہے وہ صحابہ اکرام میں ایک نمایاں مقام تھا۔ خود قرآن کریم سے جو ہے وہ آپ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے، یہ مقام جو ہے کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میرا دوسرا سوال ہے سندس صاحبہ سے، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات کا کیا احوال تھا، اور بعد از اسلام آپ کا کیا احوال رہا، آپ کی شخصیت کیسے نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ تو صالحین کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہاں پر صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں رب العالمین اپنی رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج یہ رحمت ہمیں بھی حاصل ہے الحمدللہ کہ کہ ہم خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال جس پیرائی میں آپ نے پوچھا ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت بہت غور طلب ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ شخصیت جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس کی سچائی کی تصدیق کر کے اس پہ ایمان لے کر آئی، جو شخصیت در حقیقت یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو والذی جاء بالصدق، جو سچ کے ساتھ، جو ایمان کے ساتھ، جو اسلام کی روشنی لے کر آیا، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ اور صدقہ بھی، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لے کر آیا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو کتنا بڑا شرف ہے کہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا اور پھر آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی رکھنے والے ہیں، پرہیزگاروں کے سردار ہیں۔ اب دیکھیے اسلام لانے کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ممتاز شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جس کے باعث آپ کے حوالے، آپ کے کردار کے حوالے سے کوئی شک کیا جائے۔ نہ آپ نے شراب نوشی کی، نہ خواتین کے حوالے سے آپ کا کوئی میلان ملتا ہے، بلکہ آپ کا دور جاہلیت میں بھی زہد و تقوی بہت اعلیٰ و عرفہ تھا۔ آپ کے ایمان کے حوالے سے ایک روایت بڑی خوبصورت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب آپ کے ذہن میں اسی طرح اجاگر رہتا تھا اور آپ اس کے بارے میں سوچتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ شام کی طرف آپ نے تجارت کی غرض سے سفر کیا، اور وہاں آپ کی ملاقات راہب سے ہوئی، بحیرہ نامی راہب سے ہوئی، اور آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے۔ فرمایا اچھا، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ اپنے قبیلے کا نام بتایا۔ اس نے پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجارت کی غرض سے۔ فرمایا کہ اچھا، اس خواب کی تعبیر میرے مطابق یہ ہے کہ تمہارے ہاں، تمہارے شہر میں یقیناً اللہ کا آخری نبی جلوگر ہوگا، اور تم اس کی زندگی میں اس کی تصدیق کرنے والے، اس کے صاحب اور اس کے صحابی کہلاؤ گے، اور اس کی زندگی کے بعد اس کے خلیفہ ہوگے۔ تو آپ جو ہیں وہ یہ دیکھیے کہ السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ اور قدم قدم پہ آپ کی تصدیق کرنے کی بدولت اور آپ کی وکالت کرنے کی بدولت اور آپ کا ساتھ دینے کی بدولت اللہ رب العالمین نے آپ کو صدیق جیسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے لقب سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہی واقعہ بالکل معراج کے ہم تناظر میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب آپ کو سعادت نصیب ہوئی، اگلے دن آپ نے یہ بتایا کہ میں راتوں رات اللہ مجھے سفر پہ لے گیا اور صبح ہونے سے پہلے میں آ گیا، تو مشرکین نے بڑا شور مچایا اور فوراً دوڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور یہی بات کہی کہ آپ کا دوست اس طرح سے دعویٰ کرتا ہے۔ آپ نے اس موقع پہ بھی فرمایا کہ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں، اگر وہ ایسا فرماتے ہیں تو بالکل درست فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایمان کا لیول، اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اور پھر انہوں نے دیگر صحابہ کرام کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ مجھے امید ہے کہ وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت صدیق اکبر ARY QTV کے ساتھ۔ ناظرین، ہم سوالات کا سلسلہ دوبارہ سے اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں۔ ہم جاننا چاہیں گے کنیز فاطمہ صاحبہ آپ سے کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک لقب ہے یار غار کہا جاتا ہے، تو یہ دوستی بہت بے مثالی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان یہ جو دوستی کا رشتہ ہے اس کے بارے میں ضرور ہمیں بتائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کو اپنا خلیل فرمایا ہے، اور خلیل عربی میں دوست کو ہی کہا جاتا ہے، اور آپ کو جو مقام اور مرتبہ خلت میں اور دوستی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہوا، کسی اور صحابی کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی۔ خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے، صحابی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو 4 ایسی خوبیوں سے نوازا گیا کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو یہ خوبیاں میسر نہیں آئیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا نام صدیق رکھا گیا۔ صدیق کا جو لقب ہے اس کی بھی باقاعدہ طور پر ایک وجہ ہے، اور احادیث میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے۔ الصحابہ فی تمیز صحابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، کہ اے ابو بکر اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا یہ جو صدیق کا لقب ہے اور صداقت کی جو آپ کی صفت ہے، یہ آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی تصدیق کرنے پر یہ آپ کو لقب عطا ہوا اور یہ فضیلت آپ کو عطا ہوئی۔ دوسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ غار ثور میں رہیں۔ ہجرت کا جو سفر ہے اگر ہم پس منظر سے میں دیکھیں تو اس وقت کفار مکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن ہو گئے تھے، اور آپ نے یہ جو ہجرت کی تھی تو گویا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے تو ہجرت کا پورا سامان آپ نے تیار کیا، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو آپ کی صاحبزادی ہیں وہ باقاعدہ کھانا لے کر غار ثور تک جایا کرتی تھیں، اسی لیے جو ہے وہ ان کو ذات النطاقین کا لقب بھی دیا گیا۔ تو گویا کہ پل پل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ تھے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں طرف آ جاتے، کبھی بائیں طرف آ جاتے۔ تو جب آپ سے وجہ پوچھی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان کے لیے گھات لگائے ہوئے تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ ہمیں یہ نبی مل جائیں، تو میں کبھی اس وجہ سے آگے ہو جاتا کہیں آگے سے دشمن آپ پر حملہ نہ کرے، میں پیچھے اس لیے آ جاتا کہیں پیچھے سے دشمن نہ آ جائے، میں دائیں اس لیے آ جاتا کہ دائیں بائیں سے آپ پر جو ہے وہ کہیں دشمن نہ آ جائے۔ تو پورا جو ہجرت کا سفر ہے اس میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ہمیں نظر آتی ہے وہ بالکل بے مثال ہے، اور پوری عالم انسانیت میں اس کا جو ہے وہ مثال کہیں نہیں مل سکتی، بالکل بے نظیر اور بے مثال ہے۔ پھر جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ صدیق اکبر کو بلائیں اور وہ نماز پڑھائیں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ علیل تھے آپ، تو امامت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب فرمایا، تو یہ وہ بے مثال خوبیاں ہیں آپ کی کہ جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کی والدہ کو بشارت مل گئی تھی آپ کی پیدائش سے قبل۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی جو ہے وہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ جن کا نام سلمہ بنت صخر تھا، وہ کہتی ہیں کہ جب جو ہے وہ ان کی ولادت کا وقت قریب تھا تو مجھے ایک آواز آئی، غیبی آواز، اس میں یہ تھا کہ یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولدی، کہ اے اللہ کی بندی آپ کو جو ہے ایک ایسے بیٹے کی جو ہے وہ خوشخبری دی جا رہی ہے، ایک ایسا بیٹا آپ کے گھر میں جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ العتیق اسمہ فی السماء صدیق، عتیق جس کا لقب ہوگا، آسمانوں میں جس کا نام صدیق ہوگا، لمحمد صاحب و رفیق، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور رفیق ہوں گے۔ یعنی آپ کی پیدائش کے وقت ہی جو ہے وہ آپ کی والدہ کو یہ خوشخبری مل گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ آسمانوں میں آپ کا نام صدیق ہوگا، زمین پر آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق ہوگا۔ اور عتیق لقب کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عتیق جو ہے وہ بہترین چہرے والے کو کہا جاتا ہے، انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، کہ عتیق جو ہے وہ آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ بہت روشن اور بے مثال تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کی، آپ کی رفاقت کی خوشخبری دی گئی، اور خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے،
اس نے مال اور جان سے اس طریقے سے میری مدد کی ہے، اور میں ابو بکر کے ان کے سوا جو ہے وہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں سبحان ہے، اللہ۔ اور ابو بکر کا احسان اس قدر ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ چکا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور روایت میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں جو ہے وہ ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ سبحان اللہ۔ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ ایک بار چاندنی راتوں میں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے، اور میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، تو میں نے کہا ہے اللہ کے حبیب کے آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ پھر سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، صلی اللہ کیا میرے والد ماجد کی نیکیاں کتنی ہیں، یعنی ان کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا یہ مقام اور مرتبہ اور یہ عزت و شرف صرف اور صرف صحابہ میں اگر آئی ہے کسی کے حصے میں، تو اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں زمانہ جو ہے وہ یار غار یار مزار کہہ کر جو ہے وہ یاد کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس فضیلت کو جو ہے وہ ابد تک قائم کر دیا کہ تا قیامت تک جو ہے وہ آپ کو یار غار اور یار مزار کی حیثیت بھی حاصل ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو مبارک میں آپ کا مزار مبارک موجود سبحان ہے۔ اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رفیق کی حیثیت سے، اور پورے سفر میں جتنے بھی آپ کے اسفار ہوا کرتے تھے ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوا کرتے تھے۔ اور اگر ہم بات کریں اس چیز کی کہ بہترین مشیر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کون تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی مہم فرمایا کرتے تھے، جو بھی معاملات کیا کرتے تھے، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے بھی جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اور آپ کی عمر مبارک میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، صحیح۔ تو اس حیثیت سے بھی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں آپ کا یہ رول بھی ہمیں بہت ممتاز نظر آتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کی صحبت نے، یعنی آپ کے ساتھ رہنے میں جس کی صحبت نے اور جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے، وہ ابو بکر بن قحافہ ہے۔ سبحان اور اللہ۔ جتنے فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکور ہوئے ہیں، ان میں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ آپ کے قدم بقدم اگر کوئی شخصیت ساتھ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ میرا سوال ہے محترمہ سندس صاحبہ سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان قرآن کریم کی روح سے کیا ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں؟ یہ جو فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے کیا اسباب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے ان دونوں کو وطن سے نکال دیا، یعنی یہ ہجرت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کیجئے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان یہ واقعہ دراصل ہجرت کا واقعہ ہے، اور آپ اس میں غور کیجئے جو آپ نے اسباب والی بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جس مقام پہ بھی اگر آپ غور کریں، آپ حضور کے دوسرے ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو حضرت ابوبکر نے قبول کیا، جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا، دوسرے بلانے والے آپ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے دیگر کئی معاملات ہم شریعت کیسے دیکھیں گے کہ آپ نے حضور کی نیابت کا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ سے اذ یقول لصاحبہ سے، نص قرآنی سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ قرآن سے آپ کی صحابیت ثابت ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ جب آپ غار ثور میں تھے، اس رات مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات جتنی فراوانی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئے ہیں، وہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ آپ کا ہی طرہ امتیاز ہے کہ جتنی روحانیت نبی علیہ السلام، کیونکہ دیکھیے یہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب آپ غار میں تشریف لے گئے تو وہاں پر جگہ جگہ سوراخ تھے، آپ نے اپنا جو ہے اپنی چادر مبارک
اس کو پھاڑ کے وہ سوراخ بند کیے، اور جب ایک سوراخ رہ گیا تو وہاں پر جو ہے اپنا انگوٹھا رکھ دیا پاؤں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے آپ کے زانوں پر. تو آپ براہ راست حضور کی تجلیات کو دیکھ رہے تھے، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے تھے، اپنے محبوب کا دیدار کر رہے تھے. اس دیدار میں اللہ رب العالمین نے آپ کو جو فیوز و برکات عطا فرمائے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ روحانیت کا منبع و سرچشمہ اور روحانیت کے جتنے سلاسل ہیں اس میں اگر آپ دیکھیے کہ نقشبندیہ سلسلہ بالخصوص حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سرخیل ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے. اسی طرح آگے چلیے کہ رب العالمین نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ تم برابر نہیں ہو سکتے ان کے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور لوگوں سے اور کفار سے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تو اس سے مفسرین نے لکھا کہ اس کے مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ آپ نے اس وقت اپنے حبیب کا ساتھ دیا کہ جب سب نے آپ کو جھٹلا دیا. خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس وقت آپ کی دعوت پہ لبیک کہا کہ جب سب نے آپ کو جھٹلا دیا تھا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا خلیل ابو بکر ہے. دوسری میں وضاحت فرما دیا. اور خلیل صرف دوست کو نہیں کہتے، وہ گہرا دوست کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ دو ایسے دوست کہ جو ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں، جو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اتنی زیادہ محبت جاگزی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور نہ کر سکیں. یہ ہے خلیل کی درست تعریف. تو ایسا آتش عشق آپ کے سینے میں موجزن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو آپ یہ دیکھیے ایک حدیث مبارکہ میں اور بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات اتار دیے لیکن میں ابو بکر کا احسان نہیں اتار سکا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے درجوں میں رکھو، یعنی لوگوں سے ان کے مراتب اور درجوں کے مطابق جو ہے وہ معاملات کرو. اور آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسے معاملے میں حکم فرمایا جب آپ علیل ہوئے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ تم ابو بکر کو جو ہے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو نماز کتنا بڑا درجہ ہے، عبادت کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور اس کے لیے اپنی نیابت جو ہے وہ سرکار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. تو یہ بہت بڑا ترہ امتیاز ہے. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے لیکن تنہا باب صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ دروازہ بند نہ ہو. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ. ناظرین، اتنا خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں اور رنگ بھرنے کے لیے میں گزارش کروں گی محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ سے کہ وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور چھیڑیں. چاندنی گلستان اس قدم کے نشان روشنی اس قدم کے نشان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عظمت
قدم کے نشان سبحان اللہ غوث اس قدم کے نشان قدم کے نشان منتہا اور تمنا جا اس قدم کے سبحان اللہ. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. مجھے امید ہے کہ وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت صدیق اکبر ARYQ-TV کے ساتھ. ہم گفتگو کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و مناقب کے بارے میں. میں آخر میں کنیز فاطمہ صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ سیرت صدیق اکبر سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. مختصراً آپ پیغام دیجیے. جیسا کہ ابھی گفتگو سے بھی یہی ظاہر ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت مبارکہ ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حد درجہ قریب بھی ہے، اور آپ میں عشق رسول کی جو شمع فروزہ آپ کے دل میں تھی وہ اتنی اس قدر مستقل ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح انہوں نے نصرت کی، جس طریقے سے انہیں عشق تھا، ہی وہی عشق جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کی ضرورت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی اس میں یہ بھی ہے کہ سَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پرہیزگار ہے اور نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ سبقت لے جانے والا ہے. تو ایک مشہور واقعہ امیہ بن خلف کا اور حضرت سیدنا بلال حبشی کا کہ آپ امیہ بن خلف کے جو ہے وہ غلام تھے اور ان پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے جو ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی قید سے آزاد کر لیا. تو گویا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ذات سیدنا صدیق اکبر کی جو سیرت ہے اس کو جو ہے اس کے ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں اور اپنی ذات پر جو ہے وہ ان پہلوؤں کو نافذ العمل کریں تاکہ جو ہے وہ ہم سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں. سدو صاحبہ، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اپنا پیغام مختصراً یہی کہوں گی کہ سب سے پہلی چیز ایمان ہم بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان گھرانے میں ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک ہے کلمہ گو مسلمان ہونا اور ایک ہے پریکٹیکل مسلمان ہونا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ پریکٹیکل مسلمان بنے. اس میں چاہے آپ کو اپنا مال جان اپنی اولاد سب قربان کرنی پڑے تو بھی اس سے گریز نہ کریں کہ یہی جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. ایک چیز. اور دوسری بات بہت امپورٹنٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ ابو بکر نے میرا ساتھ دیا ہے، میری امت پر واجب ہے کہ اس سے حسن عقیدت رکھے اور صحابہ کے معاملات میں اپنی زبان کو جو ہے کف لسان کرے. یعنی اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ انصاف کرنے والے ہیں، تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں، اور ہم صحابہ کرام کے متعلق خوش عقیدہ رکھیں. یہی ہماری آج کا میسج ہے کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت و الفت رکھنی ہے اور ان کے متعلق اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کو درست سمت میں رکھنا ہے. ناظرین، فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ بیان کرنے میں نہیں آتے، اور گفتگو اتنی خوبصورت ہو رہی تھی کہ دل یہ چاہتا تھا کہ گفتگو ہوتی رہے، یہ سلسلہ منقطع نہ ہو.
صدیق اکبر وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ شخص جس کی صحبت سے اور جس کے ماد سے مجھ پر احسان ہے وہ صدیق اکبر ہے. تو جس کا احسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا تو امت پر کیوں نہ احسان ہوگا. صدیق اکبر وہ ہیں کہ ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین رہے, یار رہے, عاشق صادق رہے, متقین کے امام ہیں. تقوی سیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کے قدمین میں جانا ہوگا, سچائی سیکھنی ہے تو صدیق اکبر کے قدموں میں جانا ہوگا. کہ میں اس بات سے ختم کروں گی اپنے گفتگو کو کہ صدیق کی عظمت سے ہے کس شخص کو انکار, صدیق تھے اسلام کی عظمت کے علمدار. میدان تبوک اب بھی ہے اس بات پہ شاہد, میدان تبوک اب بھی ہے اس بات پہ شاہد. اسلام کی خاطر وہ لٹا سکتے تھے گھر بار, خود رہبر اعظم نے امام ان کو بنایا, رہبر اعظم نے امام ان کو بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا اور ابو بکر کی عظمت کا ہو معیار. جیسے کہ ہماری بہن فرما رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کا شرف بھی عطا فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا ہے. تو جس کو میرے آقا کریم امامت کے لیے چن لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے مقتدی ہو جائیں, ان کی سیرت پر عمل کریں, ان کے قدمین شریف پر چلیں. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ ہم مزید ایک مرتبہ پھر کسی خوبصورت پروگرام کے ساتھ ملیں گے. میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ افتخار, اجازت چاہتی ہوں اور اپنے میزبان مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور آخر میں چاہتی ہوں, میری گزارش ہے حوریہ فہیم صاحبہ سے کہ پروگرام میں منقبت حضرت صدیق اکبر شامل کریں. بسم اللہ. محبت کا نشان صدیق اکبر, محبت کا نشان صدیق اکبر, وفا امتحان صدیق اکبر, وفا امتحان صدیق اکبر, مشیر و زبان صدیق اکبر, سبحان اللہ. مشیر و زبان صدیق اکبر, نبی کے رازدان سبحان اللہ, صدیق سبحان اللہ. اکبر, نبی کے رازدان صدیق اکبر. لب ہے سایہ ان کا, لب ہے سبحان اللہ. صدیق اکبر, بے شک, رفیق دو جہاں صدیق اکبر, دم ہجرت رہے منزل بمنزل, دم سبحان اللہ. صدیق اکبر, محبت کا نشان صدیق
अकबर वफा इम्तिहान सिद्दीक़ अकबर